اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا۔ سورہ کہف کی تفسیر جاری تھی، آیت نمبر 22 ہے کہ سیقولون ثلاثۃ، بس ان قریب بعض لوگ کہیں گے کہ اصحاب کہف تین تھے اور چوتھا ان کا کتا ہے۔ دوسرا گروہ کہے گا کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا ہے۔ وہ بغیر علم کی بات کرتے ہیں، بغیر علم کے بات کریں گے۔ بعض کہیں گے کہ 7 ہیں، 8واں ان کا کتا ہے۔ بس کہہ دو ان کی گنتی جو حقیقی طور پہ ہے میرا پروردگار جانتا ہے، اور ان کا اصلی حال تو بہت ہی کم افراد جانتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں سرسری گفتگو کے سوا گفتگو نہ کرو۔ اگر پوری طرح علم ہے تو گفتگو کرو، وگرنہ گفتگو نہ کرو، اور ان اہل کتاب میں سے کسی سے بھی اصحاب کہف کے حوالے سے حال دریافت نہ کرو، کیونکہ وہ جاہل ہیں۔ تفسیر یہ ہے کہ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب۔ بس خداوند عالم اس آیت میں اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں لوگوں کے اختلاف کو بیان کر رہا ہے کہ ان کی تعداد کے حوالے سے 3 گروہ تھے۔ 3 گروہ یہ تھے، پہلا گروہ 3 اصحاب کہف تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ دوسرا گروہ کہ 5 اصحاب کہف تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ تیسرا گروہ 7 اصحاب کہف تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ بس یہ 3 گروہ اس آیت نے بیان کیے۔ ساتھ کہا کہ رجمن بالغیب، یعنی یہ بغیر علم کے بات کرتے ہیں، بغیر علم کے، بغیر اطلاع کے بات کرتے ہیں، بغیر تحقیق کے بات کرتے ہیں، تحقیق کے بغیر بات کرتے ہیں۔ ما یعلمہم الا قلیل، قلیل افراد جو ان کی تعداد کو جانتے ہیں، باقی کثیر کو نہیں معلوم، زیادہ کو نہیں معلوم۔ بس قلیل افراد سے مراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی اور اہل بیت علیہ السلام ہیں جو ان کی تعداد کو جانتے ہیں۔ فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا، یعنی جب تیرا پروردگار ان کی تعداد کو حقیقی طور پہ جانتا ہے تو تم اہل کتاب سے بحث نہ کرو، اہل کتاب سے ان کے حوالے سے نہ پوچھو، کیونکہ وہ جاہل ہیں، اہل کتاب جاہل ہیں، اور جاہل ہمیشہ غلطی کی طرف لے جاتا ہے، غلط بات کی طرف لے جاتا ہے۔ ولا تستفت فیہم منہم احدا، بس خدا ہی کی وہی تمہارے لیے کافی ہے، اور ان اہل کتاب میں سے کسی سے ان کی تعداد کے حوالے سے سوال نہ کرو، کیونکہ انہوں نے توریت اور انجیل میں مطالب بدل ڈالے ہیں، تحریف کر ڈالی ہے، اور یہ لوگ معصوم بھی نہیں ہیں، بس معصوم کے پیروکار بھی نہیں ہیں، بس یہ جاہل ہیں۔ اول توریت اور انجیل میں تحریف کر ڈالی، مطالب بدل ڈالے، اور دوم یہ لوگ معصوم نہیں ہیں، سوم معصوم کے پیروکار بھی نہیں ہیں، بس یہ جاہل ہیں۔ اہل کتاب نے اصحاب کہف کے قصوں کو اپنی کتابوں سے نکال دیا تھا، ایسا یہ آیت بھی بتا رہی ہے۔ اور اب جب آپ تحریف شدہ توریت اور انجیل کو دیکھیں تو اس میں اصحاب کہف کا کوئی قصہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے ان کی دوسری کتابوں میں جو چیزیں تھوڑی سی ذکر ہیں اصحاب کہف کے حوالے سے، وہ اول تو کہتے ہیں کہ 309 سال نہیں سوئے بلکہ 200 سال سوئے۔ بس یہ انہوں نے بدل ڈالا ہے، تحریف کر ڈالی۔ اول تو اصلی کتابوں سے نہیں، جو توریت اور انجیل ہے ان میں تحریف کر ڈالی۔ جو نچلی کتابیں ہیں ان میں بھی اگر ہے تو وہ تحریف شدہ چیزیں ذکر ہیں، تحریف شدہ چیزیں ذکر ہیں۔ بس یہ آیت یہی کہہ رہی ہے کہ سیقولون ثلاثۃ، یہ جو اہل کتاب کے گروہ ہیں ان میں سے کوئی گروہ کہے گا کہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ دوسرا ایک گروہ کہے گا کہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ ایک گروہ کہے گا کہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ ٹھیک، یہ ان کے یعنی یہ ساری باتیں خداوند عالم نے کہا رجبم بالغیب، یہ اندازے لگا رہے ہیں، یہ تحقیق نہیں ہے ان کی،
ان کی کوئی تحقیق نہیں ہے، انہوں نے کوئی غیب کے بارے میں انہیں نہیں معلوم، بس تمہیں جو قرآن بتا رہا ہے، جو وحی آ رہی ہے، اسی پہ اعتماد کرو، اسی پہ اعتماد کرو، ان کی باتوں پہ اعتماد نہ کرو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہ رسول خدا ان پہ اعتماد کرتے تھے، بلکہ یہ کیونکہ مکلف ہیں رسول خدا اس لیے حکم ہے، وگرنہ رسول خدا وحی پہ ہی اعتماد کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔